صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدینہ منورہ کے تاریخی مقامات کی زیارت کرتے کرتے اب ہم مسجد قبلتین تک پہنچے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے، اس پر اس مسجد کی وجہ تسمیہ اس کے نام کی، اس کا نام مسجد قبلتین کیوں ہوا؟ قبلتین کا مطلب ہوتا ہے دو قبلوں والی مسجد۔ تو یہاں پر مختصر سی یہاں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ سرکار علیہ الصلاۃ و تسلیم کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بھی وہی ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، یعنی کعبۃ اللہ۔ تو آپ آسمان کی طرف رخ اٹھا کر کے، چہرہ اٹھا کر کے بار بار اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے تھے، التجا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کے الفاظ نازل فرمائے، قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، یعنی جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے آپ کے چہرے انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے۔ تو آئیے اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیرتے ہیں جس میں آپ کی خوشی ہے، جس میں آپ کی خوشی ہے۔ یہ آیت کریمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری نعت ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ مسجد ہے، مسجد قبلتین۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو سرکار علیہ الصلاۃ و تسلیم نے اپنا چہرہ انور مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف، یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیا۔ تو صحابہ کرام بھی اتباع میں حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ساتھ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ اسی میں جو آیتیں آئی ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے پھیرا تھا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے۔ تو جو لوگ رسول اللہ کے چاہنے والے تھے تو جیسے ہی حضور نے چہرہ پھیرا انہوں نے چہرہ پھیر لیا، اور جو منافقین تھے وہ ویسے ہی کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ کس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہے اور کس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں ہے۔ تو یہ وہ مسجد ہے، مسجد قبلتین۔ یہ ہم باہر سے اس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اندر جا کر بھی آپ کو وہ مصلی بتائیں کہ پہلا مصلی کہاں پر تھا، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ جب مسجد حرام کی طرف پھیرا تو پھر قبلہ کس طریقے سے تبدیل ہوا۔ اب قیامت تک مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی رضا، اللہ تعالیٰ انہی کی رضا چاہتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں میرے آقا کی رضا ہے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ دیکھیے یہ مسجد قبلتین ہے، اور اب ہم اس کی سیڑھیاں چڑھ کر مسجد قبلتین کے اندر جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اندر جا کر اندر کا بھی نظارہ آپ کو کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ 2 قبلوں والی مسجد، مسجد قبلتین۔ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا تو یہی وہ جگہ تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ و تسلیم یہاں تشریف لائے تھے کہ مسجد بنو سلمہ میں آپ نے نماز ادا فرمائی تھی، اور جب تک تحویل قبلہ کا حکم آیا تو اس مسجد کا نام اب جو ہے وہ مسجد قبلتین ہے۔ یہ اس کا انٹرنس آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اب ہم مسجد کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ اب ہم مسجد قبلتین کے اندر ہیں، اور یہ جو اوپر مصلی کا نشان ہے یہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے، اور پہلے مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ سرکار علیہ الصلاۃ و تسلیم اس طرف رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اس وحی کے الفاظ بھی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ہم مڑیں گے، ہو سکتا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ و تسلیم اسی طریقے سے رخ بدل کر کے اس طرف تشریف لائے ہوں، اور یہ اوپر جو ہے وہ آیتیں آپ کو لکھی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو یہ وہ محراب ہے جو مسجد حرام کی طرف ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہے، اور اب قیامت تک مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ و تسلیم کی خوشی اور ان کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ پھیرا تھا،
اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اس وقت وہ مقدس آیتیں یہاں لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن ہم قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ان آیتوں کو دیکھ سکتے ہیں، تحویل قبلہ کی آیتیں۔ دور سے وہ آیتیں نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن محراب کے قریب آنے کے بعد دیکھیے بڑی ہی خوبصورت انداز میں یہ آیتیں قرآن پاک کی یہاں پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اندر والی محراب پر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے اوپر اس سے پہلے والی قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا یہ آیتیں یہاں پر محراب کے اوپر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہرنی واپس لوٹ کے آئی، ہرنی واپس لوٹ کے آئی، ان سے وفا کا درس دیا، ہرنی واپس لوٹ کے آئی۔